اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 5۔ بے شک زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ Indeed, nothing is hidden from Allah in the earth and in the heavens۔ اس آیت کو اگر پچھلی آیت سے آپ ملا کر کے دیکھیں گے تو 3 باتیں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بول رہا ہے کہ مجھ سے نہ زمین کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ آسمانوں کے اندر۔ اب جیسے دیکھیے کہ ہم لوگ ہیں، یہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے نہیں جان سکتے، ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم، کل کیا ہوگا نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین کے اندر ہو یا آسمان کے اندر ہو، ایک رتی بھر بھی چیز کوئی اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی۔ اب کیا کیا چیزیں ہیں؟ فار ایگزامپل ہمارے دل کے ارادے، ہم کیا کیا سوچتے ہیں دن بھر، ہمارا مقصد اور ٹارگٹ کیا ہے زندگی کا، کیا لوگوں کو خوش کرنا یا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں جدھر جدھر دیکھتی ہیں اور تمہارے دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب مجھے معلوم ہے۔ تو نمبر 1 دل کے ارادے۔ نمبر 2 اس زمین میں کون کیا کیا کر رہا ہے، اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو بھی اللہ کو معلوم ہے، کوئی برائی کر رہا ہے تو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نیکی بتانے کی ضرورت ہے نہ برائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، تم جس حال میں جس کنڈیشن میں رہو، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، چاہے تم قرآن کی تلاوت کرو، اور وَمَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، چاہے اس کے علاوہ کوئی بھی کام کرو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب تم کر رہے ہوتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، خالی دیکھ رہے ہوتے ہیں نہیں، تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسا سمجھیے کہ جیسے اگر ہم پورے ٹمکور میں اگر کیمرہ لگا دیں اور ہم یہاں سے بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہوں کہ کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی ذریعے سے پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، اور جب دیکھ رہا ہے، اور خالی دنیا کو نہیں بلکہ کہا کہ آسمانوں کے اندر بھی کون سا فرشتہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، وہ جس کے ذمے جو چیز لگائی گئی ہے، جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ انجام دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ اور بہت سے لوگ آپ دیکھیے گا بولتے ہیں پتہ نہیں ہم نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، ہمارے ساتھ ایسے حالات کیوں ہو رہے ہیں۔ نہیں، آپ بھول جاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں، جو تم نے کیا وہ سب اسے یاد ہے۔ آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا، سوسائٹی کے ساتھ کیا کیا آپ نے، اور اللہ کے ساتھ کیا کیا،
یہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ریڈی کرا رہا ہے دونوں کندھوں پر جو فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں، جب وہ لا کر کے انسان کو دیں گے اور اللہ تعالیٰ کہے گا اقرأ کتابک، پڑھو تم نے کیا 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 ہے زندگی میں، تو وہ دیکھ کر کے دنگ رہ جائے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب، ارے یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی بک ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میری زندگی کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اس نے چھوڑا ہی نہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک دو ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہر چیز دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سزا، جیسے اوپر اس نے کہا نا عزیز ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے، جب چاہے بدلہ لے لے گا اور جس چیز سے چاہے لے لے گا. کیا اللہ تبارک و تعالی ہوا جو انسان کے لیے سب سے پہلی نیڈ ہے نا، ہوا، ایئر، آکسیجن، اس کے ذریعے بدلہ لے سکتا ہے کہ نہیں؟ لیا ہے. ایک پوری قوم کو اس نے کس کے ذریعے ہلاک کر دیا؟ ہوا کے ذریعے سے، قوم عاد کو. اور پانی جو بیسک نیڈ ہے انسان کی، پانی سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو برباد کر دیا. کس کو؟ قوم نوح کو، قوم فرعون کو. اور زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی سے بدلہ لے سکتا ہے. کیسے؟ دھسا سکتا ہے زمین میں. اللہ نے دھسا کے دکھایا. قارون کو کیا کیا؟ خسفنا بہ وبدارہ الارض، اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا اور کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا. اب اس کی ایک دو ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے والوں نے ایک سیکرٹ میٹنگ کر کے طے کر لیا تھا کہ آج رات ان کو قتل کر دینا ہے، مار دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پتہ نہیں، چونکہ ان کا کوئی آدمی اس میٹنگ میں نہیں تھا، نہ یہ خود تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ آسمان و زمین میں کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہ سکتی. جبریل علیہ السلام فوراً آ گئے اور کہا کہ آج رات آپ کو مکے میں نہیں گزارنا ہے، مکے سے نکل جائیے، آپ کو مارنے کی پلاننگ ہو چکی ہے. پتہ چل گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ. مدینے میں یہودیوں کے ایک قبیلے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے کچھ بات کرنے کے لیے. تو دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے چاہا کہ چھت پہ جا کر کے اوپر سے چکی گرا کے مار دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کے چل دیے. ان کے ساتھی بعد میں آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ اچانک اٹھ کے چل دیے، ہمیں بتایا بھی نہیں کہ کیا ہوا. تو کہا کہ مجھے جبریل نے آ کے خبر دی کہ یہ یہودی اوپر سے مجھ پہ چکی گرا کے مارنے والے تھے. کس نے بتایا؟ مکے کے فتح کے وقت ایک انسیڈنٹ ہوا. ایک مسلمان ایک صحابی نے مکے والوں کو انفارم کرنے کے لیے ایک لیٹر لکھا. اب کسی کو معلوم نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو بھیجا، کہا کہ جاؤ ایک عورت اس جگہ پہ، جگہ کا نام لے کے بتایا، جا رہی ہے، اس کے پاس ایک لیٹر ہے، لے کے آؤ. تو یہ لوگ دونوں بھاگے ہوئے آئے اور وہ عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بتایا تھا وہیں ملی. کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی فون نہیں تھا، ایگزیکٹ پوائنٹ پہ ملی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. وہ جا رہی تھی، حالانکہ رکی ہوئی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ لیٹر دو. تو اس نے کہا ہمارے پاس تو کوئی لیٹر نہیں. کہا کہ سوال ہی نہیں، جب اللہ کے رسول نے بول دیا کہ ہے تو ہے، اور اگر نہیں دو گی تو ہم لوگ چیک کریں گے. تو اس نے اپنے بالوں میں سے ایک لیٹر نکال کے
دکھایا. کس نے بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس چیز کا کہ اگر میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں یا میرے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے کوئی اچھا یا برا، تو اطمینان رکھنا چاہیے کہ میرا عمل بھی اللہ کو معلوم ہے، اس کا بھی بدلہ مجھے ملے گا، اور میرے ساتھ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس کا بدلہ بھی مجھے یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس سے دلائے گا، نہیں تو مرنے کے بعد تو ملنے ہی والا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.